لکھی ہے اندر پیچھے نہ نماز ہوندی ہے تے نہ انہاں پیچھے کوئی جنابی والی کوئی دین دی گل ہوندی ہے۔ جیڑا مولوی آکھے، چلو میں اور سادہ کر دیاں، جیڑے مولوی دی تقریر سن کے مدینے والے تو دوری حاصل ہوئے، جیڑا مولوی تقریر کرے تے رسائی مدینے تکر نہ جائے، سمجھ لو اس مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تے جیڑا مولوی 5 منٹ دی تقریر کرے تے 5 منٹاں دے اندر بیٹھا نویں پنڈ ہوئے تے 50 مدینے دے وے، سمجھ لیا جی نماز بھی اندے پیچھے پڑھنی ہے، قرآن بھی اندے کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور جیڑے نبی دے منکر نے اللہ کردم اے ہوندے ہی نہ جمدے ہی نہ این دے نال روڑے جم پیندے چنگا ہی، این دے نالوں اور رب روڑے بنا دیندہ وہ چنگا سی، کیونکہ روڑیاں نے بھی نبی دا میلاد منایا ہے۔ روڑیاں بھی چلو میں تمہیں دس دے میں روڑے کیڑے نے۔ ابو جہل آ گیا کہنے لگا دسو نا میرے ہاتھ وچ کی ہے؟ میں نبی نے فرمایا میں دسا ہے کی ہے کہ اے دسے میں کون ہاں؟ اگر نبی نو سمجھن تے آوے تے پھر ایک پتھر بھی سمجھ جاندے ہے، اگر سمجھن تے نہ آوے پھر شیطان دی اولاد بھی نہیں سمجھ دی۔ توجہ ہے؟ شیطان 4 واری رویا اپنی زندگی جو، کنی وارا؟ پہلی دفعہ جدوں دے لعنت پئی، دوجی وارا جدوں نو جناب اللہ تعالیٰ نے آکھیا نکل جا دنیا دے، تیجی وارا جدوں حضور دا میلاد ہویا، چوتھی دفعہ جدوں سورت فاتحہ نازل ہوئی، سب تو زیادہ ادو ہی رویا جدوں حضور آئے۔ جدوں جیڑے بیلی حضور دیا محفلاں سجاندے نا، سوڑے نہ ہویا کرو، جویں تسی اپنے پتر دا ویاہ رکھیا ہوندا سال بعد یہ ویاہ آنا ہے، آ کر لو او کر لو میرج حل کرا لو کدھر جناب بکنگ نہ ہو جائے، مہنگا نہ ہو جائے، انج نہ ہو جائے، 1 سال پہلوں تیاری ہے۔ اور سونیا تو اپنے پتر واسطے 1 سال تو پہلے تیاری کر دیں، تیرے نبی دی آمد تو پہلے رب نے 1,24,000 نبی کلے۔ پتہ نہیں میں کتھے آ گیا یار، تیرے نبی دی آمد تو پہلے رب نے کنے 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کرام دنیا تے کلے، کہاں واسطے؟ اس واسطے کلے آدم علیہ السلام دنیا تے جا، یا اللہ ٹھیک ہے چلا جانا کرنا کی ہے، اوتھے جا کے کہا رب ایک کہ میں ہوں دا نبی ہاں۔ تیجی گل اے آ اگر میرا نبی تیرے دور میں آ جائے پھر آدم صفی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں آکھنا، وہ اپنی امت نو کہہ دینے، اپنی قوم نو کہہ دینے لوگو جنہ چر آدم صفی اللہ ہے سی ہون محمد رسول اللہ آگے، آدم بھی محمد رسول اللہ پڑھے گا، تسی بھی محمد رسول اللہ پڑھو۔ اگر آدم تیرے دور سے میرا محبوب نہ ہوئے تو اپنے پتر شیش نو آگ دیں، انہوں اگر اندھے دور سے نہ ہوئے تو انہوں کہہ دیں۔ اے معاملہ کا طور تیکر چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اعلان کیتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو سامنے بٹھایا اور فرمایا لوگو میں بھی اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں، رب نے میں نے بھی کتاب دیتی ہے، لیکن میرے بعد جڑا نبی آنا ہے وہ میرے تو دیا شانہ بھی آلہ نے، ان دی کتاب بھی آلہ ہے، ان دا نام احمد ہوئے گا۔ دوسری گل محفل میلاد اللہ تعالی ہر کسی کو نہیں کرواندہ، نماز سارے کو پڑھواندہ ہے۔ نماز ایک اور میں گل کراں جے تسی محسوس نہ کرو دے، اب پینڈ دا منڈا سمجھ کی سمجھ لو، اے میری ہاتھ اے تواڈے سامنے ہیرے نے، تواڈے پینڈ دے کی نے، انہاں نو اگے تساں لے کے آنا ہے، انہاں نو کدی کھلا ٹائم دے کے سنو، انہاں نو کوئی موضوع دیو، اے موضوع تے مولوی ساڈا گل کر سکدا کہ نہیں؟ خدا دی قسم اے تانوں ایویں دے سچے موتی سنان گے، تانوں 40,000 والا بھی نہیں سنائے گا جڑے تانوں فری چ سنان گے، کیونکہ 40,000 والا اسی سارے تاں سننا ہے بھی 40,000 دینا چلیے ویکھیے تسی کہندا کی ہے، انہیں بغیر لالچ تے تینوں او بھی گلاں دسنیاں نے جڑا ہر مولوی نہیں سناوندا۔ بہرحال حضور دی جدوں محفل سجانی ہے تے سینہ چوڑا کر کے سجانی ہے،
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرض کرنی ہے الہی اور عمل کوئی میرا پلے پوے نہ پوے لیکن قیامت والے دن اگر رب مینوں تو پوچھے دنیا تے کر کے کی آیا میں آکھاں گا سونا تیرے نبی دا میلاد مناوندا رہیا اور کی کرنا میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیت پڑھی ہے سورت مریم میں 16واں سپارہ پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات نے حروف مقطعات انہوں نے کہندے نے کہ جنہ دا معنی دنیا وچ میرے نبی تو علاوہ کوئی نہیں جانتا لوکاں نے معنی بیان کیتے لیکن اصل حقیقت جیڑی ہے وہ رب جاندا یا مدینے والا مصطفیٰ جاندا ہے بہرحال اس کاف ہا یا عین صاد دے وچوں میلاد لبنا ہے بس اے میلاد اپنا لب گیا تو تقریر ختم ہے 5 لفظ میں بلے نے کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات دا معنی کوئی نہیں جانتا لیکن شیخ عبد الوہاب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ایک اپنی تشریح کیتی ہے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے فرماندے نے کاف تو مراد ہے کن کاف تو مراد کی ہے جی کن ہو جا آگے کی لفظ ہے جی ہا یا کی لفظ ہے ہا اور انہاں نوں کٹھا ملا دیے تے بن جاندا ہے حیا کی بندا ہے حیا آگے کی لفظ ہے جی اونچی بولو عین کاف ہا یا عین عین تو رب نے فرمایا کن ہو جا حیا والا عین تو مراد عبداللہ عین تو مراد کی جی عبداللہ صاد تو مراد صورت بن جا عبداللہ دی صورت سب تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی دے میلاد تو پہلے او منکراں نوں بھی جواب دے دیتا جڑے کہندے نے کہ نبی دے والدین معاذ اللہ مشرک نے کافر نے میں آکھیا دودھیاں نے محفل کرائیے انہاں کول پوچھ لینے جناب اگر تسی کسی دے گھر دودھ چوان جاؤ کوئی بھانڈے وچ جنابی والی کوئی وال ہوے یا جنابی والی اندر کوئی مٹی وغیرہ خراب ہوے دودھ پاؤ گے آکھن گے نا نا مولوی صاحب اے اللہ دا نور ہے ان دے اندر اسی دودھ کیویں پاؤ گے ساڈا دماغ پاگل ہے دودھ اللہ دا نور ہے او پتہ چل گیا ساڈے پنڈ دے دودھی نے مسئلہ حل کر دیتا اگر گڑوے وچ وال ہوے تو اون دے وچ دودھ جناب علی نور دودھی نہیں پاندا تو جڑا رب دا نور ہے او نور خالق کائنات مشرکاں دے گھر کیویں کڈ سکدا سی ایک دودھی اونوں بھی اینا پتہ بھی دودھ کی ہے جی اللہ دا گڑوے چ ہوے وال تے دودھ نہیں پاوندا مٹی ہوے تے نہیں پاندا اے پا یارو کہندا نہیں پائی تے جے میں نہیں پانا چولی کر اوندا ہی پا دینا ایندے تے میرے کول پیندا نہیں اے کیوں اے جی لبڑی ہے اے خراب ہے دودھ اللہ دا نور ہے میں آنا یار تینوں سمجھ نہیں آئی سادے بندے تے ایتھوں تکر بھی سمجھ گئے نے اگر دودھ اللہ دا نور ہوے او گندے بھانڈے وچ نہیں پائی دا تے پھر رب اپنا نور کسے گندے بھانڈے وچ کیویں پاونا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلادی محفل کرنے والے تینوں مبارک ہوئے میلاد ہر بندہ نہیں کردا میلاد وہی کردا ہے جندے کولوں اللہ نے کروانا ہوندے تینوں میں لے چلنا جناب علی بمبئی شہر دے اندر انڈیا دے اندر ہندوستان دے اندر اوتھے ایک مولوی ہے جندا نام حکیم فضل محمد ہے جناب علی مولوی لیکن خاص طور تے اہتمام نہیں کردا محفل دا میلادیاں محفلہ خاص نہیں کراندا لیکن جناب علی محلے والے پنڈ والے کہنے لگے حکیم صاحب میلاد دا مہینہ آ گیا محفل کرانی ہے مولوی نو پتہ سی جے انکار کرنا مسیت جاندی ہے انکار کرنا مسیت جاندی ہے میلاد کرانا پینا ہے حکیم فضل محمد کہنے لگا جی ٹھیک ہے کراؤ تسی میلاد پڑھ لو گے تو میں سن لاں گا او جناب جی محفل شروع ہوگی 12 ربیع الاول دا دن سی تو جدو محفل ہوئی نا سویرے نماز فجر ٹائم ہوں تو ماشاءاللہ لوگ آؤندے نہیں مسیطے نہیں تو پہلے بابے تہجد مسیطے آن کے پڑھ دے آن اللہ کرے ساڈے چ بھی تہجد گازار پیدا ہو جان بہرحال
اس مسجد کے اندر حکیم فضل محمد دی مسجد دے ایک بابا سندھی نام سی شیر محمد. کی نام سی؟ ان کا نام سی شیر محمد. بڑا جناب والا سیدھا سادہ بابا. سارے پڑھن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ بھی آکھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سارے آکھن سب سے اولا والا ہمارا نبی. وہ بھی آکھے سب سے اولا والا. سارے آنکھن چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ شیر محمد بھی آکھی جاندہ سونے مینوں بھی چمکا دے. محفل ختم ہوئی. نماز تو بعد جلوس نکلیا. جلوس تو بعد دعا ہوئی. جناب علی زور ٹیم مولوی نال ملاقات ہوئی. بابا شیر محمد کہندا حکیم صاحب سویرے ویکھیا جے نا محفل چ کنا سرور آیا ہے. محفل کے اندر کنی خوبصورتی آئی ہے. حکیم فضل محمد کہنے لگا یار مینوں تے کوئی پتہ نہیں چلیا. مینوں تے نہیں پتہ چلیا کی خوبصورتی آئی ہے. تو کچھ ویکھیا تے دس دے. او بابا شیر محمد کہندا ہے جدوں سارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے پے سن مسجد دے گنبد ہل رہے سن. اوتھے آمنہ دا لال ہے ایک تخت ہے جن دے اوتے آمنہ دا لال موجود ہے. جن دے آمنہ دا لال میں ویکھیا جن دے میرا محبوب حاضر ہے. تو جناب علی جدو بابے شیر محمد نے نہیں گل کی تھی او مولوی کہنے لگا بابا جی جے تسی نبی نو ویکھ لیا ہے تے اسی بھی پھر ویکھ لیا. علامہ صاحب آگئے نے 10 منٹ باقی نے. سبحان اللہ. پتہ چلیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کسی نو اپنا مکھڑا وکھانا چاہتے وکھا سکتے. یہ بھی ضروری نہیں کہ جتھے محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے بس مولویاں دی ہر گل نہ مان لیا کرو. کوئی پوچھ دس لیا بھی کرو بھی گل کس طرح دا کدھر نو جاندی. جن نے لایا گلی ہوندی انگل پھڑ کے ٹور چلی. سنیو جاگ جاؤ. اپنے آپ کو بدلن دی کوشش کرو. اب فینسی دور آ گیا ہے. ہون تے حکومت نے منڈیاں نو کڑیاں بنا دی کوشش کی تھی. کڑیاں نو منڈے سارے نو خسرے بنانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے قانون انہاں بھلا کیوں کڈیا ہے. راتی میاں تنویر نے ایک نقطہ بیان کیتا ڈاکٹر صاحب موجود سی کہہ دیا نہیں تسی میرا خیال کو نہیں سننا تو میں گا. میاں صاحب نے آکھیا بھی انہاں نے قانون بھلا کیوں بنایا ہے. حالانکہ جڑا قانون رب دا ہے وہ سیاست تو پہلے بھی وہی ہوندا ہے تے سیاست تو بعد بھی. جویں نماز سیاست تو پہلے فرض سی وہ بعد چوں بھی. جویں رمضان دے روزے سیاست تو پہلے فرض سی بعد چوں بھی. جویں حج سیاست تو پہلے فرض سی بعد چوں بھی. جویں شراب سیاست آن تو پہلے حرام سی بعد چوں بھی. جھوٹ بولنا جویں سیاست تو پہلے حرام ہے بعد چوں بھی. اے لونڈے بازی پہلے بھی حرام سی تو بعد چوں بھی. تو میاں صاحب کہنے لگے انہاں نے قانون اس واسطے کڈیا شہید ٹلی واسطے تے بلاول واسطے. خدا دی لعنت ہے تواڈے تے. تسی رب دے قرآن نال ٹکر لینا چاہندے ہو. رب دے قرآن نو بدلنے دی کوشش کرنا چاہندے ہو. نہ اور ساری دنیا میں ٹل لا لوے. اور قرآن کی ساری بڑا لمبا چوڑا ہے. قرآن دا کوئی ایک حرف تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ رب دا خود ہی اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے اینو پیدا بھی اسی کیتے دی حفاظت بھی اسی آپ کرنا. لہذا اے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک دے واسطے دی گل کوئی نہیں تے نہ ہی رب ہر کسی کو منواند ہے. منواندہ اون دے کول جن دے تے وہ راضی ہوندا ہے. دوجا بندہ میلاد وچ آ نہیں سکدا. بس میں ہن تھوڑی جی 5 منٹ دے اندر گل بنا. سنت ہے جی 5 قسم دی. کنے قسم دی سنت ہے؟ سنت المسلمین، سنت انبیاء، سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ، سنت الہی. سنت المسلمین کنیاں ہو گئیاں؟ سنت انبیاء، سنت صحابہ، سنت مصطفیٰ، سنت الہیہ. بس یہ سمجھ لو سنتاں دا فرق کی ہے. سنت المسلمین او ہوندی ہے جیڑا جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیتا ہوئے، صحابہ بھی نہ کیتا ہوئے، بعد چ مسلمانوں نے کر دیتا.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ 30 ਸਪਾਰੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਪਾਰੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 30 ਸਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਨਾਸ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 30 ਸਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੀ। ਕਿਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਸੁਨਨਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ। ਇਹ ਇਰਾਬ ਅਲਿਫ ਜ਼ਬਰਾ ਅਲਿਫ ਜ਼ੇਰੀ ਅਲੀ ਪੇਸ਼ੂ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰਕਤ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਬਰਾ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ੇਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਊ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਬ। ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਇਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਖ ਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਦ ਤੇ ਮੁਫੱਸਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ کہ جناب علی الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمد جیڑی ہے یہ تے الحمد پیش کیوں آیا ہے کوئی پتہ نہیں جی سانو، بس سانو اتنا ہی پتہ ہے الحمدللہ ہی ہے۔ بہرحال یہ کی کہندے نے سنت المسلمین، جڑا صحابہ نے کام نہیں کیتا، حضور دے دور وچ کام نہیں ہویا، انہوں کی کہندے نے سنت المسلمین، بعد چ جناب علی مسلمانہ نے کیتا ہے۔ اگوں آگے جی سنت صحابہ، سنت صحابہ ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور دے اندر جنگ ہوئی مسلمہ کذاب دے نال، او صحابہ کرام نے قرآن یاد سی، زبانی یاد سی، اس دے اندر کافی صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ایک خوف ہو گیا صحابہ کرام نے پیدا، اگر جڑے چند صحابہ کرام رہ گئے بھی ٹر گئے تو پھر امت تک تے قرآن ہی نہیں جانا، لہٰذا یہ جمع کیتا جائے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ دے اندر یہ ساری آیتاں جن دے کول جو کچھ ایسی ہو اکٹھا کیتا گیا، یعنی اس واسطے آپ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جامع آیات القرآن بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی کیتا جی اکٹھا کیتا۔ سنت مصطفیٰ ہے مسواک کرنا، سنت مصطفیٰ ہے بسم اللہ شریف کھانے تو پہلے پڑھنا کی ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اس ایک حضور اے ہو گیا سنتاں، انہیں سنت الہی، ہن اس جنیاں بھی پیچھے ساری سنتاں نے انہاں وچ رب شامل نہیں ہے، لیکن میلاد وچ رب شامل ہے۔ ہن جڑے لوگ کہندے نے کہ جناب یہ کتنے لکھی ہے، کیڑی حدیث وچ آیا ہے، میں کیا حدیثاں دے بعد وچ دی گل ہے، یہ سنیاں دے نصیب وچ لکھیا ہے۔ یہ کتنے لکھی ہے؟ سنیاں دے نصیب وچ لکھیا ہے۔ اور یہ میلاد، یہ استقبال ربیع الاول شریف اور میلاد شریف کے حوالے نال محفل ہے۔ میں اپنی گفتگو نو 2 منٹ کے اندر ختم کرنے کی کوشش کراں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تیرے نبی دا استقبال کرنے واسطے لوگوں کو دسدا رہے، لوگوں ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہے اور اللہ رب العزت و محبوب ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا، ان کا انتظار کریا جے، جدوں تواڈے دور وچ آ جائے تو ان کا کلمہ بھی پڑھیا جائے۔ جناب علی وقت ٹرتا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو، اپنے صاحبزادیاں نو، اپنے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ بیان پہ کرتے ہیں، نبی دے میلاد دے تذکرے کرتے جاندے نے۔ اس تو بعد شیشہ علیہ السلام دا بھی دور گزر گیا، نوح علیہ السلام دا بھی دور گزر گیا، حضرت شعیب علیہ السلام دا جدوں زمانہ آ گیا، شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو اکٹھا کر کے کہندے نے لوگو سامنے آ جا، اج میلاد دی محفل کرنی ہے، اج میلاد مصطفیٰ دی محفل کرنی ہے۔ اپنی قوم نے اکٹھا کیتا، اپنی قوم نے اکٹھا کر کے جمع کر کے تقریر خود کیتی ہے۔ پتہ چلیا نبی دے میلاد واسطے کوئی ایویں دا عالم بنانا چاہیے جڑا نبی دے وصف بیان کرے، جڑا نبی دیاں تعریفاں کرے، جڑا نبی دے معجزے بیان کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو سامنے بٹھایا، تقریر شروع کر دیتی۔ جناب علی شعیب علیہ السلام فرما دینے، اے میری قوم یاد رکھ لو میں کی پیا بیناوا، میں دیکھیا ہے ایک چٹیل میدان ہے، ان دے اندر 2 سواریاں نے، ایک جناب علی سواری ان دا نام کھچر ہے، ایک سواری جناب علی ان دا نام اونٹ ہے۔ جڑی سواری کھچر ہے ان دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار نے، اور جڑا اونٹ ہے ان دے واسطے مدینے والا سوار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خچر تے تشریف فرمانے، حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں خچر تے بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا، آپ دا حسن، آپ دا نور اینا چمک رہا سی کہ جی میں چند اور سورج پہ چمکدا سی۔ تے جدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تے سوار سن،
تو پھر کدی میں حضرت شعیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکھڑے نو ویکھیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جناب علی چند تے سورج کی طرح چمک رہا سی، لیکن جدوں میں حضور نو ویکھیا تے حضور نو ویکھ کے چند بھی پیا شرماندا ہے، سورج بھی پیا شرماندا ہے۔ آخری گل، سورج چڑھے تے ڈوب جاندا ہے، چند چڑھے تے اللہ رب العزت نے اپنا چند ایویں دا چاڑیا جڑا کدی ڈوبدا ہی نہیں۔ اللہ را قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو میں اپنا چانو چاڑیا ہے جڑا دن بھی چمکدا رہندا ہے، رات نو بھی چمکدا رہندا ہے، ان دی روشنی دے اندر کمی نہیں آندی، بلکہ جناب علی چاند تے سورج اتھوں آن کے روشنی لیندا ہے۔ اس واسطے تے اعلی حضرت فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی، سارے نو آندا پڑھ دو تقریر مک گئی ہے، میرے نال مل کے پڑھ دو صبح طیبہ ہوئی ہے بارہ نور کا صدقہ لینے، نور کا آیا ہے تارا، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، جنوں خوشی ہے ہاتھ کھڑا کر کے میں نہ بولے گا جہاں میں سبھی تو خوشیاں، نا 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 آواز آوے اے 30 دن تھوڑی آواز گونجتی رہے، ہر محلے اندر ہر گھر میں آواز آوے یار مسجد کے اندر تے خوشیاں دی آواز آ رہی سی، اسی وجہ سے خوشی میں شامل ہونا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر جان ہے یہ خوشیاں ہم مناتے جائیں گے، اگر جان چلی بھی گئی تو محشر کے دن حضور کے سامنے میلاد منائیں گے۔